لے کر ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پر پہنچی تو کفن یاد آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی فائٹ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر نے آپ کی لاش کی بے حرمتی کی اور اسے بری طرح پامال کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر 79 زخم تھے، اور بعض روایات میں 82 اور بعض میں 87 آتے ہیں، لیکن امام رضا فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنے قرآن میں حرف ہیں، اور ہر زخم کے نیچے بھی کئی زخم تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو گھوڑے سے نیچے آتے ہوئے 9 منٹ لگے تھے۔ غلام نے عرض کی کہ امام گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے تو زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگتا ہے، 9 منٹ کیسے لگ گئے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، یزیدی سپاہی آپ کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور ایک سپاہی نیزے سے امام حسین علیہ السلام کو دوسرے کی طرف پھینک دیتا تھا، اور وہ 9 منٹ تک ایسا ہی کرتے رہے۔ عبداللہ بن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور وہ بہت پریشان تھے اور ان کے بالوں اور داڑھی میں گرد پڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں بھی کربلا سے ہو کر آیا ہوں، میرے حسین کو بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تو بہت پریشان تھے۔ میں نے پوچھا تو فرمایا، سلمہ، آج کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ عرض کرتی ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں نے فوراً اس شیشی کی طرف دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس میں کربلا کی خاک تھی، اور کہا تھا کہ جس دن یہ سرخ ہو کر خون بن جائے تو سمجھنا اس دن میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ آپ فرماتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سورج کو گرہن لگ گیا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، اور مدینہ کی گلیوں میں سے زور زور سے جنات کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے 50 سال میں بس 2 دفعہ رونے کی آوازیں سنی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، اور ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت۔ آپ کی شہادت کے بعد دشمن کی فوج نے آپ کے جسم مبارک پر موجود ہر چیز لوٹ کر لے گئے۔ قیس بن اشعث اور بحر بن کعب نے آپ کی قمیص، اسود بن خالد عودی نے آپ کی نالین، جمیع بن خلق عودی نے آپ کی تلوار، اخنس بن مرثد نے آپ کا امامہ، بجدل بن سلیم نے آپ کی انگوٹھی، اور عمر بن سعد نے آپ کی زرہ۔ اس کے بعد دشمن نے خیموں پر حملہ کیا اور ان میں موجود تمام سامان لوٹ لیا، اور اس کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ انہوں نے خیموں میں داخل ہو کر بیویوں کی بے حرمتی کی، ان کے سروں سے چادریں اتار لیں اور خیمے کو آگ بھی لگا دی۔ شمر نے امام حسین علیہ السلام کی پیاری بیٹی سکینہ کے منہ پر تماچے مارے اور ان کے کانوں میں سے بالیاں نوچ لیں، یہاں تک کہ ان کے کان چیر گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ شمر امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کی خاطر دشمن کے ایک گروہ کے ساتھ خیموں میں داخل ہوا، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس کام میں رکاوٹ بنی۔ بعض مورخین کے مطابق دشمن کے بعض سپاہیوں نے شمر کے اس کام پر اعتراض کیا اور اسے اس کام سے باز رکھا۔ ابن سعد نے اہل حرم کو ایک خیمے میں جمع کرنے کا حکم دیا، پھر ان پر بعض سپاہیوں کا پہرا لگا دیا۔ عاشوراء کی شب جب امام حسین علیہ السلام کی لاش میدان کربلا میں پڑی ہوئی تھی تو بی بی سکینہ آپ کے لاشے کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بابا جان، مجھے آپ کے سینے پر سر رکھ کر سونا ہے، اور وہ آپ کی لاش کے پاس گئیں، مگر آپ کے سینے میں بے پناہ تیر پیوست تھے اور سر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو سکینہ آپ کے قدموں پر سر رکھ کر سو گئیں۔
ادھر یزیدی فوجیوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ سب خیموں سے باہر نکلے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سکینہ کو آواز دی تو وہ کہیں موجود نہیں تھیں۔ پھر ام کلثوم اور بی بی زینب ان کو ڈھونڈنے نکلی اور کہا، سکینہ اگر تم تک ہماری آواز آ رہی ہے تو ہماری طرف آؤ۔ کچھ دیر بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ سکینہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر لیٹی ہوئی ہے۔ جناب زینب بہت حیران ہوئیں اور پوچھا، بیٹی تم نے کیسے پہچانا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی لاش ہے؟ تو بی بی سکینہ بولیں، میں نے آواز دی بابا مجھے آپ کے سینے پر سر رکھ کر سونا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی لاش میں سے آواز آئی، بیٹی آ جاؤ تمہارا بابا ادھر ہے۔ تو میں بابا کی لاش پر چلی گئی۔ بابا کا سینہ جو نہ پائے سکینہ، تم ہی بتاؤ بابا کیسے سو جائے سکینہ۔ ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد نے اپنی فوج کے 10 سپاہیوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے، جس سے شہداء کے جنازے پامال ہو گئے۔ جب فوج یہ گھنونا عمل کرنے میں مصروف تھی تو جناب فضا جو کہ حبشہ کی شہزادی تھیں اور حبشہ پہ باقاعدہ حکمرانی کرتی تھی، اپنا تخت و تاج چھوڑ کے انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غلامی قبول کر لی اور ان کے وصال کے بعد ان کے بچوں کی دیکھ بھال کی۔ آپ کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جب یزیدی لشکر نے گھوڑوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے کے لیے حکم دیا تو جناب فضا نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر شیر کو آواز لگائی۔ یہ وہی شیر تھا جو بچپن میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور تب امام حسین علیہ السلام نے اسے جنگل کی طرف بھیج دیا تھا۔ جناب فضا کے پکارنے پہ وہ شیر کربلا میں نمودار ہوا اور اس نے یزیدی لشکر کو امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے سے روکا، مگر فوج نے اس پر بھی تیروں کی بارش کی اور اسے میدان کربلا سے بھگا دیا۔ جس مقام پر کھڑے ہو کر جناب فضا نے شیر کو صدا لگائی تھی، آج بھی وہ مقام موجود ہے اور اس مقام کو شیر فضا مقام کہتے ہیں۔ اسحاق بن حویہ، اخنس بن مرثد، حکیم بن طفیل، عمرو بن صبیح، رجا بن عبدی، سالم بن خیسمہ جعفی، واحد بن نام، صالح بن وہب جعفی، ہانی بن صبیت حضرمی اور اسید بن مالک ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے شہداء کے بدن پر گھوڑے دوڑائے۔ عمر بن سعد نے اسی دن امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو خولی اور حمید ابن مسلم کے ساتھ کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ اسی طرح اس نے اپنے سپاہیوں کو دیگر شہداء کے سروں کو بھی ان کے جسم سے جدا کرنے کا حکم دیا اور ان سب کو جن کی تعداد 72 تھی، شمر، قیس بن اشس، عمرو بن حجاج اور عزرہ بن قیس کے ساتھ کوفہ روانہ کیا۔ اور اس کربلا کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا امتحان شروع ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کے بعد انہوں نے اس لشکر کی قیادت سنبھالی۔ سنسان حویلی میں اکیلی کھڑی سغرا، اس درد مصائب میں ہے سب سے بڑی سغرا، تالے لگے زہرا کی حویلی ہوئی ویران، پھرنے لگے گلیوں میں محمد بھی پریشان، بقیہ میں وہ بی بی کے سسکنے کی صدائیں، بابا میری اولاد سے کہہ دو کہ نہ جائیں، شبیر سخی سن کے یہ مادر سے کہے گا، سغرا کے سوا کون مدینے میں رہے گا، سغرا کے سوا کون مدینے میں رہے گا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سیریز کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔